الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، قبل صد احترام حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا اخلص صاحب، حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب مدنی، ڈاکٹر یعقوب صاحب مدنی دامت برکاتہم، اور معزز حاضرین کرام، ہم لوگوں کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مجمع الفقہ الاسلامی نے یہ پروگرام طے کیا ہے کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہم کے بارے میں کچھ تفصیل سے باتیں کی جائیں. یہ کام بہت ہی اس زمانے میں اہم ہے. مسلمانوں کی پستی، مسلمانوں کی بربادی کے جو وجوہات ہمارے سامنے ہیں، اور جو فکر رکھنے والے علماء جس پر غور کر رہے ہیں کہ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان اس دنیا میں موجود ہوتے ہوئے بھی جو ذلت کی زندگی اس وقت گزار رہے ہیں، تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو ایک وجہ سب سے بڑی سامنے یہ آ رہی ہے کہ ہمارا قومی کردار، ہماری سیرت، ہمارے اسلاف کی سیرت سے بالکل دور جا چکی ہے. ہر ملک میں آپ دیکھیں گے کہ اچھے اچھے لوگ اپنی ذاتی کسی ذاتی فائدے کے لیے پوری قوم کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ اتنی بڑی کمزوری اس قوم میں پیدا ہوئی ہے. آپ اسلامی ملکوں کا ذرا مطالعہ کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا قومی کردار، ہماری سیرت، ہمارے اخلاق کس درجے نیچے جا چکے ہیں. اچھے اچھے لوگ جن پر لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے، وہ تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنے نظریات کو پھینک کر دوسری طرف بھاگنے شروع کر ہو جاتے ہیں. ایسے موقع پر ضرورت ہے کہ ہم پوری امت کے سامنے ان حضرات کے کردار کو، ان کے اعمال کو، ان کے اخلاق کو سامنے لائیں جنہوں نے اپنی زندگی صحیح اسلامی طرز پر گزار کر قوم کے سامنے صحیح نمونہ پیش کیا ہے. حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ گجرات میں تشریف لایا کرتے تھے. ہماری نو عمری کا زمانہ تھا، میں نیا فارغ ہوا، اور مجھے اتنا اتفاق ہوا کہ میں 1 مہینے تک حضرت کے ساتھ سفر میں رہوں. میں آپ سے صحیح عرض کرتا ہوں کہ حضرت کی عمر 80 سال کی تھی، لیکن اس 80 سال کی عمر میں ہم نے کہیں نہیں دیکھا کسی دن بھی کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک چھوٹی سنت کو ترک کرنے پر تیار ہو. ایک جلسے سے حضرت تشریف لائے
1 بج چکا تھا رات کا، لوگ آئے، تھوڑی دیر خدمت کی، حضرت نے کہا بھائی بہت دیر ہو گئی، آپ حضرات نکل جائیں کمرے سے۔ سب حضرات کو کمرے سے باہر نکالا، صرف حافظ صاحب، کوساڑی والے حافظ محمد صاحب وہ موجود تھے۔ میں نے حافظ صاحب سے اتنی درخواست کی کہ مجھے آج اس کمرے میں لیٹنے کی آپ اجازت دیں، تو کہا حضرت کو اگر علم ہوگا تو حضرت ناراض ہوں گے۔ میں نے کہا میں بالکل آخری، اور وہاں اس گاؤں میں، کوساڑی کا قصہ ہے، اس گاؤں میں اس وقت الیکٹرک بھی نہیں تھی، فانوس جل رہے تھے۔ تو حافظ صاحب نے کہا اچھا اس کونے میں چپ چاپ پڑے رہو۔ جب سارے لوگ نکل گئے تو سب سے پہلا کام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ حضرت حافظ صاحب سے یہ کہا کہ حافظ صاحب یہ جو نرم نرم بستر ہے اس کو لپیٹ کے نیچے رکھ دو۔ اور دیوبند سے حضرت کا جو بستر ساتھ تھا جس میں دوتئی تھی، وہ موٹی چادر جس کو دیوبند میں دوتئی کہتے، اور ایک چمڑے کا تکیہ تھا وہ نکالا گیا، اور وہ چادر موٹی سی اور وہ چمڑے کا تکیہ بچھایا، حضرت نے سرما دانی نکالی، سرما لگایا سنت کے مطابق، اور حضرت نے اس پر آرام فرمایا۔ سب مہمان میزبان لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت نے ہمارا یہ نرم بستر استعمال کیا ہوگا، لیکن حضرت تو اس موٹی سی چادر اور چمڑے کے تکیے پر حضرت نے آرام کیا۔ یہ میری آنکھوں نے دیکھا، اور میں خاموش اسی کونے میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا۔ یہ ہے وہ کردار کی بلندی کہ 80 سال کی عمر میں بھی وہ اس سنت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسی سفر میں ایک جگہ ہم گئے، گرمی شدید تھی، اور پورا کمرہ اس طرح حضرت کے پاس بھرا ہوا تھا۔ تو لوگ وہ ہاتھ کے پنکھے لے آئے، اس وقت الیکٹرک کے پنکھے تھے نہیں، تو لوگوں نے حضرت کو جھومنا شروع کیا۔ تو حضرت 1 منٹ خاموش رہے، اور اس کے بعد حضرت نے پوچھا بھائی کیوں ہمیں پنکھا جھول رہے ہیں آپ؟ تو کہا حضرت گرمی بہت ہے۔ کہا اچھا صرف حسین احمد کو گرمی لگتی ہے، یہ جو سب بیٹھے ہوئے ہیں یہ انسان نہیں ہے؟ سب کے لیے ایک ایک پنکھا لے کر آؤ۔ حضرت نے بالکل منع کر دیا۔ جوتا اگر کسی نے اٹھایا سیدھا کیا تو حضرت اس پر ناراض ہوتے تھے۔ اگر باہر نکلتے ہوئے جلدی سے آگے گئے، اور ایک مرتبہ میری شامت آئی تھی کہ میں نے وہ دروازہ جلدی سے یوں کھولا تو حضرت کھڑے ہو گئے، اور مجھے کچھ پتا نہیں کہ حضرت کیوں کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے اشارہ کیا کہ چھوڑ دے، تو جب چھوڑ دیا تو حضرت آگے تشریف لائے اور مجھ سے یہ کہا کہ کیا میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ جنگلہ بھی نہیں کھول سکتا؟ میرے گاؤں میں حضرت تشریف لائے، میرا لڑکا چھوٹا تھا جو بڑے اس وقت ملاوی میں ہے، وہ میرے بغل میں تھے، اور میں حضرت کے پاس کرسی کے لے کر اس کے پاس کھڑا تھا۔ ایک عورت کو دیکھا حضرت نے کہ جو 2 گھڑے سر پر لے کر اور ایک یہاں کندھے پر لے کر پانی لے کر آ رہی تھی۔ حضرت کی نظر جب اس پر پڑی تو حضرت نے فوراً مجھ سے یہ پوچھا کہ آپ اس طرح پانی لے کر چل سکتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت میں تو نہیں چل سکتا۔ کہا افسوس کی بات ہے کہ ایک عورت اتنا پانی لاتی ہے اور آپ کہتے ہیں میں نہیں چل سکتا۔ تو میں نے یہ جواب دیا کہ حضرت اس نے تو بچپن سے مشق کی ہے۔ مجھے تو کہا آپ کو کس نے روکا تھا مشق کرنے سے؟ آپ نے کیوں نہیں؟ اور حضرت نے یہ جملہ فرمایا کہ علماء کو سخت زندگی گزارنے کے عادی بننے چاہیے۔ یہ حضرت نے فرمایا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ حضرت نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ علماء کو آرام پسند نہیں رہنا چاہیے۔ آج حالات بالکل بدل چکے ہیں میرے دوستو۔ یہ جو کردار تھا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہم نے دیکھا پورے سفر میں، کھانے میں، حضرت کے پہننے میں، حضرت کے جوتے پہننے میں، یہ ایک ایسا مثالی کردار تھا کہ اگر کوئی شخص، اور پہلے زمانے میں علماء یہی کوشش کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ان اللہ والوں کے ساتھ، ان بزرگوں کے ساتھ رکھتے تھے تاکہ ان کی سیرت کی تعمیر ہو سکے۔ آج ہمارے نوجوانوں کی سیرت کی تعمیر نہیں ہو رہی ہے۔ ہماری قوم کا اکثر افراد ایسے ہیں کہ جن کی سیرت کی تعمیر نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری قوم بھٹک رہی ہے۔ جب تک ہماری قوم کی صحیح نہج پر سیرت کی تعمیر نہیں ہوگی،
ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ قوموں کی ترقی، قوموں کا عروج وابستہ ہے کہ اس کا کردار کتنا بلند ہے، اس کے اخلاق کس درجے پر بھی ہیں۔ مصر کا شاعر ایک شعر کہتا ہے، حافظ ابراہیم نے کہا، انما الامم بالاخلاق، انما الامم بالاخلاق فاذا ذهبت اخلاقهم ذهبوا۔ دنیا میں قومیں اخلاق سے بنا کرتی ہے، دنیا میں قومیں کردار سے بنا کرتی ہے، دنیا میں قوموں کے جب اخلاق پست ہو جاتے ہیں وہ قوم ختم ہو جایا کرتی ہے۔ آج ہم اس لیے ختم ہو گئے ہیں کہ ہمارے کردار ختم ہو گئے۔ ہم مسجدوں میں دیکھتے ہیں کہ قال اللہ اور قال رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، ہم نوجوان آدمی جن کی عمر زیادہ نہیں ہے وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے۔ ارے بھائی کیوں ایسا کرتے آپ کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں ہے؟ آپ قرآن شریف کی باتیں اور حدیث کی باتیں ذرا سامنے بیٹھ کر سنیں۔ یہ کردار کی کمزوری ہے جو ہماری قوم میں در آئی ہے، اور اس کو دور کرنے کے لیے یہی علاج ہے کہ ہمارے ان بزرگوں کے قصوں کو بار بار دہرایا جائے ان کے سامنے کہ یہ تھے ہمارے اسلاف۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ یہ ہمارے باپ دادا تھے، یہ ہمارے اسلاف تھے، ہم اگر ان کے طریقے کے پر چلیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 80 سال کی عمر کا بڑا آدمی اور ایک بجے جلسے سے آتا ہے اور نرم بستر کو نیچے لپیٹ کر رکھ دیتا ہے اور اس چادر پر سونے کی کوشش کا کتنا بلند کردار ہے۔ اور پھر آگے ایک بات میں حضرت 2-4 منٹ 3:30 بجے کے قریب یا 4 بجے کے قریب مجھے ایک آواز سے آئی اس کمرے میں، تو میں اٹھ گیا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی؟ یہ میری آنکھوں کا دیکھا وہ حال آپ کے حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو میں نے گھبرا کر اٹھ کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت اقدس مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ مصلی پر سسک کر رو رہے ہیں۔ 1 بجے سوئے ہیں اور 3:30 بجے مصلی پر رو رہے ہیں، اور مجھے اس وقت حدیث شریف کا وہ لفظ سمجھ میں آیا، لہو عزیز ان کا عزیز مرجل۔ ہانڈی کے ابلنے کے بعد جو آواز آتی تھی حضرت کے سینے سے، وہ اس دن میں نے دیکھا۔ اس وقت اس لفظ کا مفہوم مجھے سمجھ میں آیا کہ اچھا یہ حدیث شریف میں جو یہ لفظ آیا تھی یہ وہ آواز ہے، یہ میری دیکھی ہوئی بات۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم باتیں بہت کر رہے ہیں، ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمارا یہ کردار نہیں ہے۔ ہم آرام پسندی میں چلے گئے ہیں، ہم دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر اپنے آپ کو آج کل بیچ رہے ہیں۔ ہمارے ملکوں میں جو اس وقت حالات ہے سیاسی، وہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ اگر مسلمان کا کردار مضبوط ہو، لاکھوں کی دولت اس کے سامنے ڈال دے، جیسے کل حضرت نے قصہ سنایا تھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا کہ علماء کی مجلس میں مالدہ سے جب تشریف لائے تو ان سے کہا گیا کہ حضرت اب بہت ضعیف ہو گئے آپ آرام سے گئے۔ حضرت نے اگر لاکھوں روپے کروڑوں روپے حضرت مدنی کے سامنے ڈال دیے جائیں، جو کردار کی مرضی، وہ کردار جس کو وہ حق سمجھتے تھے، ان کو نظر آ رہا تھا کہ پھانسی کا پھندا سامنے ہے۔ انگریز کراچی جیل میں پستول سامنے رکھا ہوا ہے اور یہ پوچھتا ہے کہ آپ نے ایسا فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں ملازمت حرام ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے یہ فتویٰ دیا ہے، میں نے اس وقت بھی کہا، آج بھی کہتا ہوں، آئندہ بھی یہی کہوں گا۔ پوری جیل کے اندر، کورٹ کے اندر سب لوگ کھڑے تھے، شیخ الدین کچلو تھے، مولانا محمد علی جوہر تھے، اور سب بڑے بڑے لیڈر وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ مولانا محمد علی جوہر دوڑے اور حضرت کے قدموں کو چوم لیا کہ حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں، میں جو صحیح ہے وہ کہتا ہوں، مجھے معلوم ہے، میں کفن ساتھ لے کر آیا ہوں۔ یہ ہے وہ کردار کی بلندی۔ اگر ایسا کردار ہمارے نوجوانوں میں آج پیدا ہو جائے تو ہم کیسے بھی حالات ہوں، ہم ان حالات کے اندر سے اپنے آپ کو باہر نکال سکتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہماری سیرت کی تعمیر اس نہج پر ہو جو نمونہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند کا تھا، مولانا حفظ الرحمان صاحب کا تھا، مفتی کفایت اللہ صاحب کا تھا۔
یہ لوگ ذرا بھی ادھر سے ادھر ہٹنے والے نہیں تھے. دوسروں کی سنی ہوئی باتیں، یہ تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات آپ کو کہہ رہا ہوں. اور حضرت کا پورا ذہن یہ تھا کہ بھائی اصل تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے. کوسمبا کے اسٹیشن پر میں نے نوٹ بک حضرت کے سامنے رکھی ہوئی تھی کہ حضرت اس میں کوئی نصیحت لکھ دیجیے. تو حضرت نے پوچھا کیا بات لکھوں؟ میں نے کہا حضرت جو مناسب سمجھے. حضرت تو بہت زور سے بولتے تھے. حضرت نے قلم نکالا اور مجھے فارسی کا ایک شعر لکھ کر دیا. تو اس میں یہ تھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، اس کے ساتھ محبت ہمیشہ باقی نہیں رہ سکتی. محبت ایسی ذات کے ساتھ کرو جو ہمیشہ باقی رہنے والی. جہاں اے برادر نماند بکس، دل اندر جہاں آفری بندوبست. اے بھائی، یہ دنیا کبھی کسی کے ساتھ نہیں رہتی. دنیا پیدا کرنے والا جو ذات ہے اس کے ساتھ تعلق ہے. یہ شعر لکھا تھا اور حضرت نے نیچے دستخط کیے تھے حسین احمد. ننگے اسلاف حضرت اپنے نام کے ساتھ تحریر فرماتے تھے. ننگے اسلاف حسین احمد نزیل حال کوسمبا. 2 شعر لکھے تھے. اب دوسرا شعر اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن حضرت نے اس کاپی میں 2 شعر لکھے تھے اور دونوں کا مقصد یہی تھا کہ دنیا کچھ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کر. اور پورے سن 47 کے بعد پورے سفر میں حضرت ایک ہی بات امت کو کہتے تھے کہ اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرو. جب ان کے ساتھ تعلق مضبوط کرو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تم کو ختم نہیں کر سکتی. 80 آیتیں حضرت فرماتے تھے کہ قرآن مجید میں موجود ہیں جو صبر پر دلالت کرتی ہے. جمے رہو. حضرت فرماتے تھے جمے رہو. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر اس کہنے پر جو لوگ ڈٹ جاتے ہیں، کسی لالچ میں نہیں آتے، کسی خوف میں نہیں آتے، وہی کامیاب. انہی پر پھر رحمت نازل ہوتی تتنزل علیہ، انہی پر. لیکن ڈٹنا چاہیے. آج ہم جو ڈٹتے نہیں ہیں، تھوڑے سے پیسے کی وجہ سے ادھر سے ادھر گھوم جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ان حضرات کو کہ حضرت مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر 2 دن کے پروگرام ہوئے اور بہت سے لوگوں کے سامنے حضرت شیخ الدین کے حالات آئے، حضرت گنگوہی کے حالات آئے. اور یہ حالات بار بار ہمارے سامنے آنے چاہیے. اور یہ نہیں کہ ہم سن کر چلے جائیں، ہم اپنے دل میں یہ کریں گے اللہ انشاءاللہ ہم ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حضرت مولانا میرے کرم فرما محبت رکھنے والے مولانا عبداللہ صاحب، دیگر علماء کرام
معزز حاضرین جلسہ، میں نے دوپہر کی مجلس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مجاہدانہ زندگی پر کچھ تھوڑی سی آپ کے سامنے بات کی تھی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ رات کی مجلس کے اندر انشاءاللہ حضرت کی زہد کی زندگی، تعلق مع اللہ اور حضرت کی تصوفانہ زندگی کے اوپر میں تھوڑی سی بات کروں گا اپنے علم کے مطابق۔ حقیقت یہ ہے کہ میں تو کوئی حضرت کی زندگی کو بہت زیادہ دیکھنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ حضرت جب اس دنیا سے تشریف لے گئے سن 57 میں تو میری عمر اس وقت 16 سال کی تھی، پیدائش میری سن 41 کی ہے، اور سن 57 میں حضرت اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ میں نے اپنی زندگی کا حصہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی گزارا، لیکن ایسے لوگ بھی تھے جو حضرت کی زندگی کو مجھ سے بہت زیادہ دیکھے ہوئے تھے، مگر اب دنیا سے یکے بعد دیگرے سب چلے گئے۔ میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے اکابر رحمہم اللہ کا ترۂ امتیاز اور خصوصیت یہ رہی ہے کہ وہ لوگ اتباع سنت کے اتنے گرویدہ تھے کہ اتباع سنت ان کی طبیعت ثانیہ بن گئی تھی، مزاج بنا ہوا تھا، اس سے تخلف نہیں ہوتا تھا۔ حدیث میں نبی کریم علیہ الصلاۃ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا تکیہ چمڑے کا تھا جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی رہتی تھی۔ حضرت مولانا نے جو قصہ بتلایا، میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ اس سنت پر کسی کو میں نے عمل کرنے والا پایا ہو سوائے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، میں نے نہیں دیکھا آج تک۔ حضرت کے 2 تکیے تھے، ایک وہ تکیہ تھا جس پر باہر بیٹھتے تھے ٹیک لگا کر کے، اور ایک تکیہ وہ تھا جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر اور حضر میں رہا کرتا تھا۔ گھر میں جو تکیہ آپ کے بستر پر رہتا تھا وہ تکیہ، اور وہ تکیہ جو باہر رہتا تھا، دونوں چمڑے کے بنے ہوئے تھے، دونوں کے اندر کھجور کی چھال تھی اندر۔ تکیے کے نیچے، سر کے نیچے اسی تکیے کو ہمیشہ رکھا کرتے تھے، اور باہر ٹیک لگانے کے لیے بھی تکیہ۔ گھر کی زندگی اور باہر کی زندگی میں کوئی فرق نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ گھر کے اندر تکیہ دوسری طرح کا ہو اور باہر دوسری طرح کا ہو۔ یہ اتباع سنت تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ زندگی کے ہر گوشے کے اندر یہی چیز تھی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا راتوں کو اٹھنا اور اٹھ کر رونا، یہ تو ایسا وصف ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو ذکر کرتے تھے اور خود بھی روتے تھے مجلس کے اندر۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا رات میں رونا، اب تو کوئی، میں نے کہا تھا کہ بعض چیزیں ایسی ہوں گی کہ میرے بعد کوئی بھی جاننے والا اور بتانے والا نہیں ہوگا۔ مجھ سے حضرت کے ایک متوسل عالم
مجھے بتانے لگے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ رات میں دعا کر رہے تھے اور روتے جاتے تھے۔ اب آپ دیکھیے قرآن کہتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے محمد علیہ الصلاۃ والسلام، ایسا لگتا ہے کہ ان کفار کے ایمان کے پیچھے آپ اپنی جان کھو بیٹھیں گے۔ یعنی اللہ کی مخلوق سے اتنی محبت کہ کسی طرح ان کی عاقبت برباد ہونے سے بچ جائے، کسی طرح یہ جہنم سے محفوظ ہو جائیں، جہنم کا کندہ نہ بنے، اور جہنم سے نجات اور جنت تک پہنچنے کے لیے جو شرط ہے ایمان، کسی طرح ایمان ان کے دل میں اتر جائے۔ اے محمد ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان کو کھو بیٹھیں گے۔ اب آپ دیکھیے مجھ سے انہوں نے کہا کہ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے رونے کو، اور کچھ کہے جا رہے ہیں اور رو رہے ہیں، میں نے ہمت کی اور میں پاس چلا گیا اور پیچھے بیٹھ کر کے میں سننے لگا تو حضرت ایک شعر کو بار بار فارسی کے پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ چه بوده که دوزخ زمن پر شده، چه بوده که دوزخ زمن پر شده وزو دیگران را رہائی شده۔ یہ شعر پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے، کاش کہ جہنم مجھ سے بھر جاتی اور اللہ کی ساری مخلوق کو جہنم سے آزادی مل جاتی۔ امت اور اللہ کی مخلوق کی اتنی محبت دل کے اندر، یہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کی سنت ہے۔ انبیاء کو صرف اس لیے کہ وہ دعوت الی اللہ، ایمان کی دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ فریقا کذبوا وفریقا یقتلون، انبیاء کی تکذیب کی گئی کہ تم رسول نہیں ہو، ایسے بھی انبیاء ہیں جن کو قتل کر دیا گیا، کوئی چیز نہیں تھی، کوئی جرم ان کا نہیں تھا، یہ اللہ کی مخلوق کے رشتے کو اللہ سے کیوں جوڑنا چاہتے ہیں؟ یہی ایک اختلاف تھا۔ ارے بھئی اللہ کے نبی کے ساتھ، ہمارے آقا کے ساتھ جو کچھ ہوا، اگر آپ اپنی زبان کو بند کر لیتے کوئی بھی اختلاف نہیں تھا۔ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی رسالت کسی انسان کو دی گئی اور وہ اللہ کے پیغام سے زبان کو بند کر لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ کردار تھا، اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کو حضرت رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ شعر حضرت رحمت اللہ علیہ پڑھتے ہیں، اور کیا چیز ہے، صرف امت محمدیہ اور اللہ کے بندوں کی محبت میں کسی طرح ان کو جہنم سے نجات مل جائے۔ دوسرے، حضرت رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بعض احباب نے اپنی سنی ہوئی بات کو اسی طرح رات میں روتے ہوئے دیکھا، اور ایک دوہا اردو کا، بلکہ ہندی کا، بلکہ پوربی زبان کا، جو حضرت کا اصل وطن تھا پورب میں، لکھنؤ اور بنارس کے درمیان میں، ضلع فیض آباد میں، وہاں کی زبان پوربی زبان ہے، اور حضرت ایک دوہا پڑھتے جاتے تھے اور بے خودی میں روتے جاتے تھے۔ لکڑی جل بھائیو کوئلہ، اور کوئلہ جل بھائیو راکھ،
میں پاپی نہ ایسی جلیوں، نہ کوئلہ بھئیوں نہ راکھ۔ لکڑی جلتے جلتے کوئلہ بن گئی اور کوئلہ جل کر راکھ بن گیا، اور اپنے بارے میں گناہگار ایسا جلا کہ نہ جل کر کوئلہ بنا نہ راکھ۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کی یہ تواضع اور اپنے بارے میں یہ خیال، اگر کوئی مکتوبات شیخ الاسلام کو پڑھے گا تو وہاں ہر خط کے اندر اپنی تواضع کی ایسی مثال ملے گی جو حضرت کی اپنی ایک خصوصیت تھی۔ یہ کردار ہمارے تمام اکابر کا رہا ہے، اور حضرت رحمت اللہ علیہ کو ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، ان کے بزرگوں کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے، سنا ہے، لیکن ایک فارسی کا مقولہ ہے، شنیدہ کی بود مانند دیدہ، ترا دیدہ و یوسف را شنیدہ، شنیدہ کی بود مانند دیدہ۔ جس کو آدمی نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے اور دوسروں سے کسی چیز کو سنا ہے تو آنکھ سے دیکھا ہوا اور کانوں سے سنا ہوا برابر نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے اندر بھی حضرت یوسف اور حضرت ہارون، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والتسلیم کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سنا ہوا اور دیکھا ہوا برابر نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم نے جو چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، حضرت رحمت اللہ علیہ صبح کو، میں تو رات میں تو میں اٹھتا نہیں تھا، میرا تو بچپن تھا، لیکن حضرت رحمت اللہ علیہ فجر کی نماز کے بعد جو جگہ گھر میں بنی ہوئی تھی جہاں مطالعہ کیا کرتے تھے وہاں بیٹھتے تھے، اور بیٹھ کر تسبیحات بلکہ ذکر جہری ہلکی آواز سے کیا کرتے تھے، اور اس طرح روتے تھے، اس طرح گریاں رہتے تھے کہ کسی کے اندر جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ جب باہر، میری عمر چھوٹی تھی اور میں بے تکلف تھا، تو میں جب باہر ناشتہ چلا جاتا تھا مہمانوں کے لیے تو میری والدہ مجھ سے فرمایا کرتی تھی کہ جاؤ جا کے کہہ دو کہ ناشتہ چلا گیا۔ میں جاتا تھا اور انتہائی گریہ ازاری کی کیفیت کے اندر حضرت ہوتے تھے، اور میں کہتا تھا، حضرت اٹھ کر کے باہر تشریف لے آتے تھے، مہمانوں کے ساتھ ناشتہ کیا کرتے تھے۔ میں نے حضرت رحمت اللہ علیہ کی یہ خدا ترسی کی بات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے پاس رہتے ہیں اور آپ ہم کو وعظ و نصیحت فرماتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے جنت اور جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور جب ہم آپ سے دور ہوتے ہیں، اپنی گھر والوں سے جا کر ملتے ہیں، بچوں سے ملتے ہیں، تو ہماری وہ کیفیت نہیں رہتی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان کو فرمایا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ انسان کی ایک حالت نہیں رہتی ہے، اگر تم میرے سامنے جس حالت میں رہتے ہو، اگر تمہاری وہ کیفیت ہمیشگی اختیار کر لے تو لصافحتکم الملائکہ، تو چلتے پھرتے ملائکہ تم سے مصافحہ کیا کریں، لیکن حالات بدلتے ہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ تو بوڑھے آدمی تھے، 80 سال کی عمر۔ اس زمانے کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے تقریر شروع کی اور ابھی خطبہ مسنونہ پڑھ رہے ہیں، اور سننے والے لوگ جانتے بھی نہیں کہ خطبے کا مفہوم اور مطلب کیا ہے، اور آدمی ہے کہ بے خود ہو کر کے آوازوں کے ساتھ رو رہا ہے۔ حیرت ہوتی تھی کہ یہ تو کچھ جانتا نہیں ہے، یہ عربی کا مفہوم بھی نہیں سمجھتا، رو کس لیے رہا ہے۔
کثرت ذکر کی وجہ سے جب انسان کے دل اور دماغ کے اوپر ٹھپا لگ جاتا ہے تو اس کی بات کے اندر اثر ہوتا ہے، چاہے کوئی سمجھے چاہے نہ سمجھے۔ عصر کے بعد میں حضرت کے ساتھ دور کرتا تھا رمضان کے اندر، جو میں نے رمضان حضرت کے ساتھ گزارا ہے، جس میں قرآن میں نے حضرت کو سنایا۔ عصر کے بعد دور ہو رہا ہے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور حضرت کی آواز کوئی ایسی نہیں جیسے قرآن پڑھنے والوں کی، اور 80 سال کی عمر میں آواز کیا ہو سکتی ہے آدمی کی، مگر آدمی ہے کہ سن رہا ہے مجلس کے اندر اور اس طرح بے خود ہو کر رو رہا ہے۔ حیرت ہوتی تھی کیوں رو رہا ہے، میں بچپن میں میں کہتا یہ کیوں روتے ہیں لوگ۔ آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے وہ لوگ جن کو اللہ سے تعلق ہے اور ذکر اللہ ان کا مزاج بن گیا ہے، یہ ان کی کیفیت ہے کہ جس مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں آدمی دیکھ رہا ہے اور متاثر ہو رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اہل اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ والے ہیں کہ جب دیکھے جائیں نظر ان پر پڑے تو اللہ یاد آ جائے، جو ان کا اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ ہے، جس کی نظر ان پر پڑتی ہے اس کا رشتہ بھی اللہ سے پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی خصوصیت ہم نے دیکھی، اس کے بعد ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی آدمی ایسا نہیں آیا جس کو دیکھ کر ہم کہیں کہ یہ بات ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا نمونہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کا تعلق ایسا تعلق تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب مجلس میں رسول اللہ کا ذکر آیا کرتا تھا تو بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے، یاد کر کے رسول اللہ کو۔ ہمارے اکابر کے سلسلے میں ان کے شاگرد اور ان کے متوسلین کا طریقہ یہ رہا ہے، ایسا تعلق ہو جاتا تھا کہ آدمی کے سامنے جب ذکر آیا ممکن نہیں تھا کہ صبر کر پائے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے شاگرد تھے حکیم رحیم اللہ صاحب، جو پہلے محتمم تھے دارالعلوم کے، مولانا مرغوب الرحمن صاحب، ان کی والدہ کے بھائی تھے اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ بڑے کر و فر کے آدمی تھے اور بڑے طب کے اندر بڑا کمال تھا ان کو، خصوصیت سے ٹی بی کے مرض کے لیے، تپ کوہنا، پرانا بخار جو اس کے لیے بڑے ماہر طبیب تھے۔ مجھ سے فرماتے تھے مولانا مرغوب الرحمن کہ جب ذکر آتا تھا حضرت نانوتوی کا بس بچوں کی طرح رویا کرتے تھے۔ ہم نے تو اس کو سنا ہے، حضرت رحمت اللہ علیہ کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، حضرت شیخ الحدیث صاحب کو جہاں حضرت کا ذکر آیا اور شیخ الحدیث صاحب بے خود ہو کے رونے لگتے تھے۔ ایک دو مرتبہ نہیں، میں نے 10 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایسے حضرت کے متوسلین کو دیکھا، بوڑھے بوڑھے لوگ، جہاں حضرت کا نام آیا اور آنسو بہنے لگے۔ حضرت کے بعد حضرت رحمت اللہ علیہ مراد آباد کی جیل میں اور بریلی کی جیل کے اندر رہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو دیوانگی میں رات کو اٹھ کر کے جیل کا گھوما کرتے تھے اس کے ارد گرد، صرف اس لیے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ یہاں موجود ہے۔ یہ تعلق کی بات ہے، محبت کی۔ کسی دنیا کے حضرت تو فقیر آدمی تھے، میں ان کے فقر کا بھی آپ کو قصہ سناؤں گا۔ بالکل فقیر آدمی، صرف تعلق مع اللہ، یہ جانتے تھے کہ اللہ سے قریب ایسا آدمی کوئی دوسرا نہیں۔ محبت کا یہ عالم ہے کہ دیوانگی کی کیفیت ہے، اور یہ دو چار نہیں۔ انور صابری ایک شاعر تھے، حضرت مولانا نے تو دیکھا ہوگا اس کو، اس کی زندگی پر ایسی، مگر علماء دیوبند سے بڑا تعلق تھا۔
ملک کی آزادی کے وقت حضرت رحمۃ اللہ علیہ مراد آباد کی جیل میں تھے، جلسہ ہو رہا تھا، انور صابری نے حضرت کے منقبت کے اندر شعر، اور اس میں ایک مصرع آیا، قفس میں ہے مراد آباد کے بلبل مدینے کی. یہ ایک مصرع، بس اس مصرع کا آنا تھا کہ پورا مجمع دھاڑے مار مار کر کے رونے لگا. یہ ایک تعلق مع اللہ کی دلیل ہے، ورنہ کہنے والا آدمی جو کہہ رہا ہے اس کے اندر کوئی، اس آدمی کی زندگی تو ایسی واہی تباہی جیسے شاعروں کی زندگی ہوتی ہے ایسی زندگی تھی ان کی، مگر اس ایک شعر کے آنے پر مجمع کا مجمع بے قرار ہو گیا. آدمی کون ہے؟ ارے بھائی کوئی دولت مند نہیں، کسی فیکٹری کا مالک نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک چیز ہے کہ اس انسان کو تعلق اللہ کے ساتھ ایسا ہے، اب ہماری نظر کے اندر کوئی دوسرا نہیں. یہ عامت الناس ہی کا نہیں، بڑے بڑے اکابر کا تھا. میں نے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے، حضرت شیخ الحدیث صاحب کو دیکھا. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے اور حضرت شیخ الحدیث صاحب سے بھی بزرگ تھے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب سہارنپور پہنچتے تھے کسی اگلے سفر کے لیے، تو ان کی اپنے مریدوں کو یہ ہدایت ہوتی تھی کہ حضرت کے پروگرام کی خبر لو، کہاں کب آئیں گے حضرت. اور جب پتہ چل جاتا تھا کہ حضرت فلاں تاریخ کو آئیں گے، تو جہاں رہتے تھے وہ بہٹ جگہ کا نام ہے، رائے پور کے بہٹ کے قریب رائے پور، وہاں سے آتے تھے اور معذور تھے. ایک آدمی ادھر کاندھے پر، ایک آدمی ادھر، اور اس طرح چلتے تھے. اور ہدایت یہ تھی کہ جب تک گاڑی چلتی رہے حضرت کی، مجھے لے کر حضرت کے ساتھ ساتھ چلتے رہو. اس زمانے میں تو انجن ہوا کرتے تھے بھاپ کے جو کوئلے سے چلتے تھے، اور سہارنپور بڑا جنکشن ہے، یہاں ہر گاڑی کا انجن اس وقت بھی بدلا جاتا تھا، اب بھی بدلا جاتا ہے، مگر اس کو اسپیڈ پکڑنے میں دیر ہو لگتی تھی. تو حضرت منع فرماتے رہتے تھے، مولانا رہنے دیجئے، رک جائیے، مگر نہیں، جب تک چلتا رہے گا ڈبے کے ساتھ ساتھ ممکن ہے دونوں آدمیوں کے کاندھے پر بوجھ دے کر چلتے رہو. جب انجن بڑھ جاتا تھا یا پلیٹ فارم ختم ہو جاتا تب رک جاتے تھے اور سلام کر کے واپس جایا کرتے تھے. یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اب دیکھنے میں حضرت کے بعد کوئی آدمی نظر نہیں آتا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا دسترخوان بھی بڑا اپنی نوعیت کا تنہا اتباع سنت. کبھی لمبا دسترخوان ہم نے گھر پر نہیں دیکھا، وہی گول دسترخوان جو نبی کریم علیہ السلام کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ کا دسترخوان اس پر گولائی کے ساتھ بیٹھتے تھے. میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت کے دسترخوان پر کبھی مرغا آیا ہو. ایک سالن ہوتا تھا اور ایک دال ہوتی تھی، بس. لوگ شہد لا کر حضرت کی خدمت میں پیش کرتے تھے، جب شہد ہوتا تھا تو فرماتے تھے شہد بھی بھیجو باہر. لوگ بیٹھا کرتے تھے اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان پر لوگ بیٹھ کر کھاتے تھے، اور حضرت خود بھی وہی کھاتے تھے، نہیں کہ گھر کے اندر جا کر کے کچھ اور کھائیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت کے زہد کی زندگی میں، آج کل تو پیر ماشاءاللہ کروڑ پتی ہوتے ہیں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کے اوپر دنیا اور بڑے بڑے دولت مند، لیکن حضرت کے فقر کا یہ عالم کہ میں جانتا ہوں کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں حضرت مقروض نہ رہتے ہوں. دیوبند میں 2 آدمی تھے جن سے قرض لیا کرتے تھے، ایک تو شیخ الادب صاحب مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے وہاں کے کتب خانے کے مالک تھے جن سے حضرت کے جو سیکریٹری تھے قاری اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تعلقات تھے. کتب خانہ اعزازیہ تھا.
ان سے قرض لیا کرتے تھے، اس لیے کہ حضرت کا خرچ تھا، مہمانوں کی کثرت تھی، آنے والوں کی، اس کے اوپر خرچ ہوا کرتا تھا۔ جب تنخواہ ملتی تھی پھر دے دیا کرتے تھے، ادا ہو جاتا تھا، پھر اس کے بعد لے لیا کرتے تھے قرض، مہینہ اسی طرح چلا کرتا تھا۔ اور حضرت رحمت اللہ علیہ کا معاملہ فقر کا میں آپ کو سناتا ہوں۔ میری والدہ کبھی کبھی کہا کرتی تھی کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے، دیجیے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، فرماتے تھے اگر میں اس وقت مر جاؤں تو مجھے کفن بھی میرے احباب دیں گے، دنیا کا اتنا حصہ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ یہ حضرت رحمت اللہ، اور واقعی حضرت بالکل فقیر تھے، کوئی چیز بھی نہیں رہتی تھی، اتنا فقر کہ دنیا کی کسی چیز کی کوئی بڑی سے بڑی چیز حضرت رحمت اللہ علیہ کی نظر میں کوئی چیز نہیں۔ کہاں ہیں ایسے لوگ؟ چلے گئے دنیا سے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کا یہ معاملہ ایسا تھا، ایک امتیازی معاملہ۔ حضرت رحمت اللہ علیہ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا دسترخوان ایسا ہے، حضرت کے پاس خدا جانے کتنا پیسہ ہوگا۔ جب میں بھی چھوٹا تھا مجھے بھی کچھ معلوم نہیں تھا، میری بہن چھوٹی ایک مرتبہ میرے پاس پیسے لے کر کے آئی، وہ پیسے آج تک میرے پاس رکھے ہوئے 93 یا 94 روپئے، اور مجھ سے آ کے کہنے لگی کہ مجھے وراثت میں حضرت کے یہ پیسے ملے تھے، میرے پاس تو گم ہو جائیں گے، اس کو تم رکھ لو۔ وہ میرے پاس آج تک رکھے ہوئے ہیں۔ آپ یہ سمجھیے کہ جب بچی کو وراثت میں 93 یا 94 روپے، تو مجھے وراثت کے اندر اس سے دگنا مل گیا۔ یہ کل حضرت کے پاس جب دنیا سے تشریف لے گئے یہ پیسے تھے، اور یہ پیسے بھی میں جانتا ہوں کہ کیسے تھے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور وہ بڑے دولت مند تھے، مشہور تھا کہ آدھا مدینہ ان کا ہے۔ میں نے کل بتایا تھا کہ حضرت مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو دولت دیتا ہے، اور جو استاد کی خدمت کرتا ہے اللہ اسے علم دیتا ہے۔ مجھے یہ تشجیع ہوتی تھی کہ میں اپنے اساتذہ کی خدمت کروں، میں چھوٹا سا تھا اس وقت۔ اللہ نے ان کو بڑی دولت دی تھی۔ فرماتے تھے کہ محمود نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے، میاں کی، اللہ نے اس کو دولت دی، وہ بڑے دولت مند۔ حضرت رحمت اللہ علیہ جب جیل میں جاتے تھے تو وہ حضرت کے پاس پیسے بھجوایا کرتے تھے، ہمیشہ فرماتے تھے واپس کر دو۔ جو قاری صاحب سیکریٹری تھے ان کو حکم ہوتا تھا واپس کر دو، کہہ دو اللہ کا فضل ہے میرے پاس بہت ہے۔ حالانکہ 2 سال 2.5 سال کی جیل، لیکن اس کے بعد کبھی کوئی پیسہ نہیں۔ بالکل آخری وقت میں انہوں نے حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس 2000 روپئے بھیجے اور ایک پیغام بھیجا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے عمر میں پہلی مرتبہ 2000 روپئے بھائی سے قبول کیے۔ قاری صاحب مرحوم رویا کرتے تھے کہ کبھی نہیں قبول کیا، آخر میں صرف اس لیے قبول کیا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، کہیں بھائی پر یہ اثر نہ ہو کہ میں نے پیش کیا اور بھائی نے قبول نہیں کیا۔ اس کے بچے ہوئے پیسے تھے، اگر وہ پیسے بھی نہ ہوتے تو 1 کوڑی بھی حضرت کے پاس نہ ملتی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کا کیا تعلق اور وہ انہوں نے مسلمانوں کی خدمت کس طرح کی ہے، حضرت مولانا نے ابھی ذکر کیا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ بالکل آخری وقت میں جب دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے، 4-5 دن پہلے چچا کا خط آیا عربی میں۔ تو میں تو عربی جانتا نہیں تھا اس وقت، میں نے تو
فارسی پڑھی تھی، اور فارسی پڑھتے پڑھتے اب عربی کے بالکل دوسرے سال میں تھا اور قدوری وغیرہ پڑھ رہا تھا میں نے پوچھا ابا جی کیا لکھا ہے؟ تو فرمانے لگے یہ لکھا ہے کہ ہمارا اصل وطن تو مدینہ منورہ ہے، ہمارے والد ہندوستان چھوڑ کر آئے تھے، اب آپ کا بڑھاپا ہے، لہذا اپنے اصل وطن کی طرف آ جائیے۔ اور میں ان کے بیٹے تھے، ایک ہی لڑکے تھے سید حبیب، میں حبیب کو بھیجتا ہوں اور وہ آپ کو پورے عائلہ کے ساتھ لے کر کے آ جائے گا۔ میں نے خوشی میں نے کہا ابا جی چلیے۔ میں 2 سال پہلے سن 55 میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج میں جا چکا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ ابا جی چلیے۔ حضرت ہنسنے لگے۔ اس کے بعد 2 دن کے بعد مجھ کو خط دیا، یہ کہا کہ لے جاؤ، یہ قاری صاحب کو دے دو، قاری اصغر علی صاحب کو، کہ اس کو ڈاک میں بھیج دیں۔ یہ بالکل آخری دن تھا، 12 بجے کے قریب حضرت نے وہ خط دیا اور میں نے لے جا کر حضرت کو دیا، اور حضرت سوئے اور سوتے ہی سوتے روح پرواز کر گئی، پھر نہیں اٹھے۔ میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ خط حضرت کی زندگی کے اندر ڈاک خانے میں گیا یا حضرت کے وصال کے بعد گیا۔ جب حضرت نے مجھے خط دیا تو میں کہنے لگا ابا جی کیا لکھا آپ نے؟ فرمانے لگے ہم نے یہ لکھا ہے کہ ہم ہندوستان میں رہ کر جو اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں اور مسلمانوں کی، وہ وہاں رہ کر نہیں کر سکتے۔ ہر چیز کو ٹھوکر مار دی اور یہ جواب لکھوا دیا، اور نہیں معلوم کہ وہ خط ڈالا گیا تو حضرت زندہ تھے یا نہیں تھے۔ دوسرا قصہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ جب ملک تقسیم ہو گیا اور آزاد ہو گیا اور پنجاب میں آگ لگ گئی اور مسلمان کا خون پانی سے زیادہ ارزاں ہوا اور قتل ہو گئے یا لوگ چھوڑ کر چلے گئے، تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الحدیث صاحب سے کہا کہ بھئی میرے تو سارے متوسلین پنجاب میں تھے اور سب لوگ یا تو مر گئے یا ادھر چلے گئے، وہ لوگ مجھ کو میرے اوپر زور دے رہے ہیں کہ تم چھوڑ کر ہندوستان یہاں آ جاؤ، اور بھئی ملک کے حالات تم دیکھ رہے ہو کس طریقے سے قتل و غارت گری مچی ہوئی ہے، چلو میرے ساتھ چلو۔ فرمانے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ بھئی میں حضرت مدنی کے مشورے کے بغیر میں نہیں جا پاؤں گا۔ اتفاق یہ ہوا کہ یہ دونوں کے دونوں کسی وقت موجود تھے سہارنپور میں، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی سہارنپور پہنچ گئے۔ حضرت کا ایک کمرہ تھا حضرت شیخ الحدیث صاحب کا، جسے کچا کوٹھا کہا کرتے تھے، اس کے اندر تینوں گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب پہنچتے تھے تو لوگ آ جاتے تھے، معلوم ہو جاتا تھا کہ حضرت مجھے تو بات کرنی ہے۔ تینوں آدمی وہاں بیٹھ گئے، اور حضرت شیخ الحدیث صاحب نے کہا کہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں حضرت رائے پوری، اور ان کا یہ اصرار ہے کہ میرے تو سب لوگ پنجاب میں تھے اور وہ لوگ یا تو قتل ہو گئے اور یا پنجاب پاکستان چلے گئے، اس لیے میں جانا چاہتا ہوں وہاں، اور مجھے کہہ رہے ہیں جانے کے لیے۔ میں نے تو یہ کہہ دیا کہ میں تو حضرت مدنی کے بغیر حکم کے نہیں جاؤں گا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سب سنا، جو حضرت رائے پوری نے فرمایا وہ بھی سنا، جو حضرت شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا وہ بھی سنا، اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے والد تو ہندوستان چھوڑ کر کے اپنے پورے گھرانے کے ساتھ چلے گئے تھے مدینہ منورہ، وہاں جا کر کے بود و باش کو اختیار کر لیا۔ میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مالٹا چلا گیا۔ مالٹا کے بعد میں ہندوستان آیا حضرت کے ساتھ، اور میرا یہ ارادہ تھا کہ حضرت کو دیوبند چھوڑ کر کے میں واپس چلا جاؤں گا،
لیکن حضرت کے حکم کی تعمیل میں رک گیا اور یہاں تک کہ حضرت کا انتقال ہو گیا۔ حضرت کے انتقال کے بعد حضرت کا جو پروگرام تھا، میں اس پروگرام کے لیے ہندوستان میں مقیم رہ گیا۔ اب یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ملک آزاد ہوا اور ملک تقسیم ہو گیا۔ مسلمانوں کی طاقت ایک ملک سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور جو حالات مسلمان کے اوپر گزر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم نے مسلمان کو ملک کی جس آزادی کے لیے اٹھایا تھا، آزادی ملی تو اس تباہی و بربادی کے ساتھ ملی۔ اس لیے میں ان حالات کے اندر بے کسی میں مسلمان کو چھوڑ کر اور سعودی عرب چلا جاؤں؟ میرا تو مرنا جینا اب یہیں کے مسلمان کے ساتھ ہے۔ آپ میں سے جس کا جی چاہے جہاں چاہے چلا جائے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب کا حضرت میرا بھی مرنا جینا آپ ہی کے ساتھ ہے، میں یہیں رہوں گا۔ ان حضرات کے دل کے اندر قوم اور مسلمان کی جو قدر و قیمت تھی اور جو تعلق تھا وہ ایسا تھا کہ دنیا کی منفعت ان کے قدموں کے نیچے تھی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم علیہ السلام جب فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے سن 8 ہجری میں، اس وقت تو ہمیں معلوم بھی نہیں تھا۔ ہم سوچتے تھے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے، بھائی مسلمانوں سے ایسا ہو گیا، لیکن یہ کہ یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ تشریف لے گئے اور مکہ معظمہ کو فتح کرنے کے بعد آپ وہاں 15 دن یا 18 دن یا 19 دن آپ نے قیام فرمایا، اور اس کے بعد چونکہ مکہ معظمہ کے ارد گرد بڑے جانباز قبائل تھے، مشرکین، حنین، اوطاس، ثقیف، یہ بڑے بڑے قبائل تھے اور بڑے جنگجو تھے۔ مکہ معظمہ کی شرک و کفر سے آزادی کا باقی رہنا ممکن نہیں تھا جب تک ان کو فتح نہ کر دیا جائے اور ان کی طاقت نہ ٹوٹ جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے 15 یا 18 یا 19 دن قیام کر کے آگے ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرنے کے، ان کی کفر کی طاقت کو توڑنے کے لیے تیاری کی۔ اس کے بعد چلے گئے۔ قرآن کے اندر ذکر ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْ۔ اب پہلے حلے کے اندر تو انہوں نے اپنی تیروں کے اوپر لے لیا، وہ پہاڑوں کے اوپر تھے اور یہ نیچے تھے، اور لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ پھر اللہ کے نبی نے آواز دلائی اور دی الیہ عباد اللہ، کہاں جا رہے ہو؟ میری طرف آؤ۔ اور آواز لگائی یا للانصار، کہاں ہیں انصار؟ بھاگ رہے ہیں۔ اس طریقے پر جب آواز، تو جس طرح چرواہا اپنے جانوروں کو آواز دیتا اور وہ دوڑتے ہیں، اس طرح سے صحابہ دوڑ کر رسول اللہ کی طرف آئے، اور پھر آپ نے مٹی اٹھائی اور اٹھا کر کے پھینکی، کا شاہت الوجوہ، اللہ نے میدان کے رخ کو تبدیل کر دیا۔ ان کا ساز و سامان اور جانور اللہ کے نبی کے حصے میں آئے۔ اب آپ نے کسی کو 100 اونٹ، کسی کو 150 اونٹ، کسی کو 200 اونٹ، یہ تقسیم کیے، اور تقسیم کیے مکے والوں میں۔ 10,000 کا لشکر جو آپ کے ساتھ تھا وہ تو تھا مدینے کے لوگوں کا، اور جب تقسیم مال و متاع تقسیم ہو رہا ہے تو پھر ان لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں جو مکے کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کو اپنی قوم کی محبت سامنے آئی ہے، اس لیے مال انہیں دے رہے ہیں، ہمیں نہیں دے رہے ہیں۔ آپ کو بطریق وحی بتا دیا گیا، آپ نے انصار کو جمع کیا ایک جگہ اور ان سے بلا کر کے گفتگو کی، کیا یہ بات ہوئی ہے، کہی ہے کسی نے؟ ان لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو ہم میں سمجھدار طبقہ ہے آپ کا غلام، اس نے کچھ نہیں کہا، یہ کچھ
حدیث العہد ایسے ہیں، نئی عمر کے لوگ ہیں، ان کی زبان سے یہ بات نکلی ہے۔ فرمایا نہیں، کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے ہو کہ لوگ تو مال لے کر اپنے گھروں کو جائیں اور تم رسول اللہ کو لے کر اپنے گھر جاؤ؟ اور فرمایا کہ انصار کا میرے اوپر یہ احسان ہے، اگر ساری دنیا ایک راستے پر چلے اور انصار ایک راستے پر چلیں گے تو محمد ان کے راستے پر چلے گا، پوری دنیا کے ساتھ نہیں چلے گا۔ یہ سنت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ جن لوگوں کو مدینہ منورہ میں جن کے ساتھ رہے تھے انہی کے ساتھ فرمایا مرنا بھی تمہارے ہی ساتھ ہے اور جینا بھی تمہارے ساتھ، اور یہی ہوا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو پردے کے پیچھے گئے اور مدینہ منورہ کے اندر آج بھی آپ کا روضہ اطہر بنا ہوا ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ملک کی آزادی سے پہلے جس طرح قوم کو رات اور دن ایک کر دیا، میں نے کل سنایا تھا کہ تقریر کرتے کرتے فرمایا کہ 14 دن گزر گئے ہیں، میں سویا نہیں ہوں رات اور دن میں، مجھے 10 منٹ کی اجازت دیں میں سو جاؤں۔ بیٹھے بیٹھے وہیں اسی طرح کرسی پر سو گئے اور خراٹیا، اور 10 منٹ کے بعد پھر اٹھ کر کے تقریر شروع کر دی۔ قوم کو اٹھایا، ایک طبقہ تھا جو مخالف تھا، حضرت رحمت اللہ علیہ کی ٹوپیوں کو اپنے پیروں سے روندا، امامے کو اتار کر سب کچھ برداشت کیا اور اللہ سے ان کے لیے دعا کر۔ آج اس طبقے کو چھوڑ کر کیسے چلے جائیں جنہوں نے حضرت کی آواز کے اوپر لبیک کہا اور دنیا بھاگ رہی تھی پاکستان، حضرت رحمت اللہ علیہ نے تقریر فرمائی، کہا کہاں جا رہے ہو؟ دلی میں مولانا آزاد نے اور سہارنپور میں حضرت رحمت اللہ علیہ نے، اور لوگوں نے بندھے ہوئے بستر کھول دیے۔ آج ان کو چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ اگر چاہتے تو چلے جاتے خاندان کو لے کر کے، مگر یہ تعلق ہے اللہ کے بندوں سے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں یہ چیز تو ایسی ملتی ہے کہ ہم جن واقعات کو بتاتے ہیں اور جس طرح ہم نے حضرت کی زندگی دیکھی ہے، ہمیں تو کسی دوسرے انسان کی زندگی ایسی ملی نہیں۔ کہاں ہیں لوگ ایسے؟ میرے بھائی، حضرت کی تصوفانہ زندگی بھی اپنے بزرگوں کی آئینہ دار تھی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ آیا کرتے تھے اور لوگوں کو ذکر بتاتے ہیں لوگ، لیکن 1 سال کے بعد پتہ چلتا ہے بھی پابندی نہیں رہی۔ یہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا تعلق مع اللہ تھا کہ ایک طبقہ تھا کہ جو حضرت کے پیچھے پیچھے رہتا تھا اور ذکر اللہ کے اندر مگن رہتا تھا۔ مجھے مینیا تھا شکار کا بچپن میں، خدا جانے کہاں سے لگ گئی تھی میرے پیچھے یہ چیز، میں ایئر گن لیے ہوئے شکار کے لیے گھومتا پھرتا تھا۔ دیوبند کے قرب و جوار میں قبرستان ہیں کئی، اور ہر قبرستان میں ایک ٹوٹی پھوٹی مسجد۔ اس زمانے میں وہ گویا کے خرابات سمجھے جاتے تھے، وہاں کوئی، اب تو مسجدیں وہ عالیشان مسجدیں بن گئیں، اس زمانے میں وہ ٹوٹی پھوٹی میں جایا کرتا تھا اور میں دیکھا کرتا تھا کہ کسی بھی مسجد کے پاس سے دن میں گزرو تو اندر سے الا اللہ الا اللہ الا اللہ کی ضربیں لگتی ہوئی نظر آتی تھی۔ وہی لوگ تھے جو حضرت رحمت اللہ علیہ سے وابستہ تھے اور گوشہ تنہائی تلاش کرنے کے لیے آبادی سے باہر نکلتے تھے اور ان مسجدوں کے اندر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ سے اجازت کا لینا کوئی آسان کام نہیں تھا، پاپڑ بیلنے پڑتے تھے۔ لوگ قریب سے قریب تر رہنے والے، ان کو اجازت نہیں ملتی تھی۔ اجازت کے لیے وہ ایک کورس تھا کہ یہ ذکر کرو، اتنا کرو اتنا کرو کہ تمہاری طبیعت ثانیہ بن جائے اور ذکر کرتے کرتے غیر اختیاری طور پر جاگتے سوتے ہر وقت ذکر ہونے لگے۔
جب تک آدمی اس مرحلے تک نہیں پہنچتا تھا اجازت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے بعد تو ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اس معیار میں اتنی کمزوری اب تو کوئی معیار ہی نہیں رہ گیا۔ وہ ذکر اللہ کی قسمیں کہ کس طرح ذکر کیا جائے، لوگ ان سے بھی ناواقف ہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کو ہم نے آخری شخص ایسا پایا کہ جو ان اذکار کی مشق کرایا کرتا تھا جو حضرت حاجی صاحب حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے حضرت تک پہنچے تھے، اور ہر ذکر اپنے قانون اور طریقے کے اوپر، یہ نہیں کہ آدمی کیسے بھی ضرب لگا رہا ہے اور ذکر اللہ چل رہا ہے، نہیں۔ دوسرے لوگوں کا تو مطمح نظر یہ بن گیا بھائی اللہ کا ذکر کرو کسی طرح بھی کرو۔ حضرت رحمت اللہ علیہ تک یہ بات نہیں تھی، ذکر اللہ کو کرو جس طریقے پر تجربے کار اہل اللہ سے ثابت ہے، پورا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اسی طرح کرو، اور اگر اس میں غلطی آ گئی ہے نہیں اس کی اصلاح کرو۔ میں نے حضرت کے ایک متوسل کو دیکھا کہ میں نے حضرت رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا کہ حضرت کا چہرہ بگڑا ہوا ہے، بڑی تشویش ہوئی۔ میں نے حضرت سے پرچہ لکھ کر کے دیا کہ حضرت میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور میں تعبیر سے فرمایا بلا کر یہ فرمایا کہ بتاؤ ذکر کس طرح کرتے ہو۔ میں نے کر کے فرمایا غلط کرتے ہو ذکر کو، ذکر اس طرح کرو۔ اس کی تصحیح کی، حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ تعبیر اس کی بتلائی۔ یہ کمال تھا حضرت رحمت اللہ نے جو ان کو فراست ایمانی عطا فرمائی تھی، وہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے بعد کسی دوسرے انسان کے اندر ہم نے نہیں دیکھی۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کسوٹی کے اوپر لوگوں کو تولنا چاہتے ہیں، ہم تو محروم ہو گئے۔ کاش کہ حضرت کی زندگی ہمیں ملتی اور ہم اس سے کچھ استفادہ کر پاتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس استفادے سے محروم رہ گئے، اس لیے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی زندگی دیکھنے کے بعد کوئی دوسرا آدمی نظر میں نہیں جمتا۔ میرے بھائی نماز کا وقت ہو گیا، 11:15 بجے، ابھی اذان ہوگی تو 11 بج جائیں گے نماز ہوتے ہوتے۔ میں تو آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ حضرات نے، حضرت مولانا اس کے رکن یقین ہیں کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے اوپر حضرت نے یہ چاہا کہ یہاں اس طرح کا سیمینار کیا جائے۔ سیمینار کیا، حضرت کی زندگی کے حالات کو پیش کیا جائے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کی یہ زندگی جو ہم نے دیکھی، حضرت کے نزدیک دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی۔ ملک کی آزادی کے بعد، میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو بری لگے، میں اس لیے نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ ملک کی آزادی کے بعد یہ مسئلہ تھا کہ مسلمان اپنے اسلامی تشخص کے بعد اس ملک میں زندہ کیسے رہے۔ ان لوگوں کو یہ خطرہ تھا کہ پنجاب کے اندر قتل عام ہو گیا، دلی اجڑ گیا، یوں سمجھیے کہ شمالی ہندوستان ملک کی آزادی کے بعد تباہ اور برباد ہو گیا، مسلمان ختم ہو گیا۔ آج بھی پنجاب میں جاؤ، عالی شان مسجدیں گردوارے بنے ہوئے ہی نہیں مسلمان۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کہیں مسلمان اتنی اقلیت میں لٹ کر، مر کر، تباہ ہو کر کے کہیں اپنے اسلامی تشخص کو ختم نہ کر بیٹھے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کو بڑا تشدد تھا، داڑھی منڈوانے والے کی صورت نہیں دیکھنا چاہتے تھے جب تک توبہ نہ کر لے، اور اگر توبہ کر لی، ایسا غصہ بڑے سے بڑا آدمی حضرت رحمت اللہ علیہ کے سامنے آتا تھا،
تو حضرت برداشت نہیں. مقصد کیا تھا؟ مسلمان کو اس ملک میں اپنے اسلامی شکل و صورت تشخص کے ساتھ زندہ رہنا ہے، ورنہ کھویا گیا تو ایمان کھو بیٹھے گا اپنا اگر مرعوب ہو جائے گا. حضرت رحمت اللہ علیہ کی مجلس کے اندر کبھی کبھی بڑے دولت مند لوگ آتے تھے اور حضرت کو ہدیہ دینا چاہتے تھے، اور دولت مند آدمی ہدیہ دے گا، زیادہ ہدیہ دے گا. حضرت رحمت اللہ علیہ کا ایسا لگتا تھا جیسے غصہ اوج کے اوپر. فرماتے تھے رسول اللہ کی صورت سے نفرت کرتے ہو اور حسین احمد کو ہدیہ پیش کرو، نہیں چاہیے مجھے. اور آدمی نے جہاں توبہ کی کچھ بھی نہیں، 2 4 نہیں، 1000 10,000 لاکھوں آدمیوں کی صورتیں جس جگہ تھے ختم کر کے پھر دوبارہ اسلامی تشخص کے اوپر آ گئے. اور اسی مجلس کے اندر فقیر آدمی وہاں کی زبان کے اندر، مولوی جی میں نے جمع کیے 8 آنے. حضرت رحمت اللہ علیہ ہاتھ لے کر کے اس کے ہدیے کو قبول فرماتے. ہندوستان کے اندر اسلام کی حفاظت ایسے ہی تھوڑی ہوئی ہے، یہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی حفاظت کی ہے. آج ایک جگہ ہم مسلمانوں کو جمع کرتے ہیں، 10 لاکھ مسلمان جمع ہو جاتے ہیں، اور آدمی دیکھے تو حیران ہو جاتی دنیا، بھئی کہاں سے مسلمان آ جاتا ہے، اور اپنے اسی اسلامی تشخص کے ساتھ. یہ اسلامی تشخص ہندوستان کے اندر باقی ہے تو ان حضرات کی وجہ سے ہے، ورنہ ملک میں جو حالات پیدا ہوئے تھے آج سے 65 سال پہلے، اسلام کی تو جڑ اکھڑ جاتی. موجود ہے الحمدللہ، اور زندہ ہے، اور اسلامی تشخص کے ساتھ زندہ ہے. میرے بھائی یہ ان حضرات کے حالات زندگی ہیں. یقیناً ہم اخلاف ہیں ان کے، وہ ہمارے اسلاف تھے، اور ہمیں ان سے محبت ہے، اور اللہ جانتا ہے محبت ہے، اور ہم اس محبت کو قیامت کے دن ان سے قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اپنی نجات سمجھتے ہیں کہ اہل اللہ کے ساتھ محبت اور تعلق در حقیقت میدان محشر میں ان کے قربت کی دلیل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، ایک موقع کے اوپر فرمایا کہ المرء مع من احب، میدان محشر میں آدمی اپنے محبوب کے ساتھ رہے گا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں جتنی خوشی اس حدیث کو سن کر ہوئی اس سے پہلے کبھی ایسی خوشی نہیں ہوئی تھی. ہر صحابی کے دل میں یہ بات تھی کہ بھئی دنیا میں تو اللہ نے نبی کی قربت میسر فرما دی، کل قیامت کے دن خدا جانے نبی نبیوں کا سردار ہے کس اونچے مقام پر ہوگا، ہم خدا جانے گناہگار کہاں رہیں گے. جب اللہ کے نبی کی زبان سے سنا کہ المرء مع من احب، آدمی کل قیامت کے دن جنت میں وہاں جائے اس کے قریب رہے گا جس سے اس کو محبت تھی. فرماتے جتنی خوشی اس سے ہوئی اس سے پہلے کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی. ہم بھی دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کسی دنیا کے غیر، ہم نے ان کی زندگی کو جیسی پاکیزہ زندگی دیکھا، گھر کے اندر اور گھر کے باہر، ہم اس زندگی کی بنیاد پر ان سے محبت رکھتے ہیں، اور اے اللہ یہ امید رکھتے ہیں کہ کل میدان محشر میں ان کی قربت میسر ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک نکاح ہے، ایک کے بجائے 2 کرا دو. لاؤ بھائی لاؤ، کہاں ہے؟ کس کا نکاح ہے؟ ان کا نکاح ہے. اللہ اکبر، ماشاء اللہ، اللہ مبارک فرمائے. کیا سقیرہ ہے؟ سفیرہ بنت محمد حسین دادا بھائی. کہاں ہے محمد حسین صاحب دادا بھائی؟ آپ ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ. ہاں ٹھیک ہے. آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں ان کا نکاح آپ کی بچی کے ساتھ کر دوں؟ میرے فاطمی ہیں،
میرے فاطمی ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. بھائی گواہ کہاں ہیں؟ ان کے والد ہیں. تو مہر تو ان کو دینا چاہیے تھا یا انہیں دینا چاہیے؟ آپ نے کیوں دیا؟ ہاں ابھی مہر دینا تو لڑکے کا کام ہے، لڑکے والے دیں گے نا. اچھا آپ کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھا. شاہد کون ہے؟ مولانا عبدالصمد انگار، محمد حسین دادا بھائی، یہ دونوں کے دونوں شاہد ہیں. اچھا آپ تو محمد حسین دادا بھائی شاہد کہتی ہے، تو آپ تو لڑکی کے باپ ہیں. اچھا اچھا یہ ٹھیک ہے، بہت اچھا. اجازت دیتے ہیں آپ کہ میں ان کے ساتھ نکال. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له. اللہ ہم سب حاضرین کے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ شرور و فتن سے محفوظ و مأمون فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانی سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما اور ہر حرام کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرما. اے پروردگار ہمیں اور ہمارے بچوں کو بچیوں کو عفت و پاک دامنی عطا فرما، حیائے ایمانی عطا فرما، شرور و فتن سے محفوظ و مأمون فرما. اے اللہ اپنے جن اسلاف کی زندگی کو ہم نے پیش کیا ہے، الہ العالمین ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت کو پیدا فرما دے. اور اے الہ العالمین میدان محشر میں ہمیں ان کی معیت نصیب فرما. اے پروردگار ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، جو افراد دین کا کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما. اے پروردگار جو جماعتیں دین کا کام کر رہی ہیں ان کی حفاظت فرما اور شرور و فتن سے محفوظ و مأمون فرما. اے الہ العالمین اس ملک کے سب بسنے والوں کے دلوں میں پیار و محبت اور الفت کو پیدا فرما. اے پروردگار شر اور فتنوں سے محفوظ فرما، دلوں میں یگانگت اور محبت کو پیدا فرما. اے پروردگار اس بچے کی شادی ہوئی ہے، الہ العالمین اس نکاح کے اندر خیر و برکت فرما. اے اللہ اولاد صالح عطا فرما، رزق حلال عطا فرما. اے پروردگار آپس میں الفت، رحفت، رحمت، مودت کو پیدا فرما. اے پروردگار شرور و فتن سے محفوظ و مأمون فرما. دونوں گھرانوں کے درمیان میں قربت اور الفت کو پیدا فرما. اے الہ العالمین ہمارے جائز مقاصد کو پورا فرما. اے اللہ اس اجتماع میں جن لوگوں نے جس درجے کے اندر بھی مدد کی ہے اور حصہ لیا ہے، الہ العالمین ان کو قبولیت سے سرفراز فرما. اے اللہ بہتر سے بہتر بدل عطا فرما، اپنی جنت میں جگہ عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ میسر فرما، دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اے اللہ ہمارے بعد بھی ہماری آنے والی نسلوں کے اندر دین و ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ دنیا کی ایسی محبت جو ہمیں آخرت سے غافل کر دے، الہ العالمین اس سے ہماری حفاظت فرما. اور اے پروردگار ہماری دنیا کو بھی بہتر فرما، ہماری آخرت کو بھی بہتر فرما. اور ہمیں میدان محشر میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت میسر فرما، اپنی جنت میں جگہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.